سب سے پہلے تو اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کئی حیثیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہے۔ ایک تو حج کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، چاہے وہ فرض ہوں یا واجب ہوں یا سنت ہوں، آج سے ان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ حج کا پہلا دن ہے، اس لیے آج سے حج کا پہلا دن ہے۔ تو ایک عظیم عبادت جس کے بارے میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كمن يوم ولدته يوم ولدته امه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص حج کرے اور اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، کوئی فحش بات نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، تو اس طرح لوٹ کر جاتا ہے جیسا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ حج کو حج کی طرح ادا کرے اور اس کے دوران نہ کوئی فحش بات یا کام کرے نہ کوئی گناہ کرے، تو اس طرح لوٹے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ اس عظیم عبادت، یہ ایک طرف تو اتنا زبردست اس کی فضیلت ہے، اور دوسری طرف اگر یہ عبادت کسی کے ذمہ فرض ہو، فرض اس کے ذمہ ہوتی ہے جو استطاعت رکھتا ہو، اور وہ حج کیے بغیر مر جائے، تو اس کے لیے اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے، اتنی زبردست وعید۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، اس عبادت کے لیے جمع کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہم سے چاہتے ہیں، ہماری والدین سے زیادہ شفقت اور رحمت اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس آئے تو پاک صاف ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کی عبادت ہمیں اس لیے مقرر فرمائی ہے، اور آج اس کا پہلا دن ہے، اور ساتھ ہی یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ حج کے اس پہلے دن میں جمعہ کا دن اس مرتبہ ہمارے لیے ایک نعمت بن کر آیا کہ ایک طرف حج کی عبادت کا آغاز ہے، دوسری طرف جمعہ کا تقدس ہے، تیسری طرف یہ جگہ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ حدود حرم میں داخل ہے، یعنی مسجد حرام جیسے حرم میں ہے اسی طرح یہ مینا کی پوری بستی جو ہے یہ حرم کے اندر ہے۔ اور حرم کے بارے میں سب سے زیادہ راجح بات یہ ہے کہ یہ جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب بتایا گیا ہے وہ صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پوری حدود حرم میں جہاں بھی آدمی کوئی نیک عمل کرے گا اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جائے گا۔ پھر آج 8 ذوالحجہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں سے ایک دن یہ ہے، اور ان دنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب فضیلت عطا فرمائی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کوئی عبادت
کسی اور دن اتنی محبوب نہیں ہے جتنی اس 10 دن کے اندر، ذوالحجہ کے 10 دن کے اندر. تو اتنی ساری سعادتیں آج جمع ہیں. ذوالحجہ کا مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت جس میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جمعہ کا دن ہے جو سید الایام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں. اور تیسرے، حج جیسی عظیم عبادت کا آغاز ہو رہا ہے اور حدود حرم میں ہو رہا ہے. یہ جمعہ حدود حرم میں آیا ہے، جس میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے. اتنی عظیم سعادتیں اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے جمع کر دی ہیں. سب سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ ساری سعادتیں ہمارے لیے آج جمع فرما دی. سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر جو بات حج کے سلسلے میں ضروری عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس حج کی ساری کارروائی میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی باتیں عقل میں سمجھ میں نہیں آتی. اب آج کا دن ہے، لوگ بہت سے ایسے ہیں جو حرم کے قریب رہ رہے تھے، مسجد حرام کے قریب رہ رہے تھے. مسجد حرام کی اگرچہ ثواب تو 1,00,000 گنا سب جگہ ملتا ہے ساری حدود حرم میں، لیکن ظاہر ہے کہ کعبہ شریف کے پاس آدمی رہے، اس کو دیکھے، اس میں طواف کرے، یہ ساری سعادتیں تو وہیں حاصل ہوتی ہیں مسجد حرام میں. لیکن آج حکم یہ دیا کہ نہیں، اب مسجد حرام میں نہیں رہو، آ جاؤ یہاں مینا میں آئے. اب اگر کوئی سوچے تو بھائی میں وہاں بیت اللہ کو دیکھ رہا تھا، اس کا اجر مل رہا تھا، وہاں پر طواف کرنے کا موقع مل رہا تھا، اور اچانک ہم سے کہا گیا کہ نہیں چلو یہاں سے اور مینا میں جا کے ٹھہر جاؤ. کیا کریں بھائی وہاں پر؟ تو وہاں کچھ بھی نہیں کرتا، بس 4 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں پڑھو، اور بس ہم یہاں پر تمہیں بلائیں گے مینا میں. تو کوئی بات اگر دیکھا جائے تو سمجھ سے باہر معلوم ہوتی ہے. چنانچہ مجھے پتہ چلا کہ بعض حضرات نے یہ کہا بھی کہ بھائی ہم تو نماز جمعہ پڑھ کے جائیں گے حرم میں نماز جمعہ پڑھیں گے پھر جائیں گے، پہلے سے ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم حرم کا جمعہ نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ جو بات ہے یہ بظاہر عقل میں نہیں، سب بھی آتے ہیں کہ مسجد حرام کا جمعہ بڑا زبردست ہے، جائے کہ خیمے میں جا کے ایک وصولی کی کارروائی کر رہے ہیں، اس کے اندر صفے بنانا مشکل، اس میں ایک سارے جمعہ کے لوازم کرنا مشکل، تو بظاہر سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ نہیں وہاں نہیں پڑھنا، یہاں آ کے پڑھنا ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ تقدس نہ کسی جگہ سے وابستہ ہے، نہ کسی وقت سے وابستہ ہے. تقدس اصل میں ہمارے حکم میں ہے، جو ہم نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، اپنی عقل نہیں چلانی. یہ سبق پورے حج میں دیا جا رہا ہے ہمیں. اب یہاں سے آ کے ٹھیک ٹھاک بیٹھ گئے، خیمے میں ہیں اور سارے ضروریات مہیا ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ ملنے لگا ہے ماشاءاللہ یہاں پر. تو یہاں سے آگے بیٹھ گئے تھے، وہی سیٹ ہونے میں کچھ وقت لگا، سب رات گزاری. اب صبح ہوئی، کہتے نہیں بھاگو یہاں، نکلو. کہاں جاؤ؟ عرفات. اور وہاں جا کر ہمیں پکارو. بھائی حرم میں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ہی کو تو پکار رہے تھے. حرم میں جو کر رہے تھے وہ آپ ہی کو پکار رہے تھے. آپ کا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ہم سبھی کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، آپ سے دعائیں مانگ رہے تھے. کہتے وہاں نہیں ہوگی دعا، اب یہاں یہاں آ کے ہوگی، عرفات میں ہوگی، جہاں میدان ہے
اور وہاں پر کھلے میں کھڑے ہو کے مانگو ان سے. یعنی اگرچہ وقوف عرفات خیمے کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ باہر میدان میں نکل کے آدمی کھڑا ہو، یہاں مانگو ہم سے. اب ہماری رحمتوں کی برسات یہاں برسے گی، اب ہماری رحمتوں کی بارش یہاں ہوگی. اس لیے اب مینا کو چھوڑو جہاں ہم نے تمہیں بلایا تھا، چلو آرام کر لیا ایک دن تم نے وہاں پر، اور اس کے اندر جتنا بھی تمہیں توفیق ہو گئی اللہ کو یاد کرنے کی وہ ہو گئی. اور کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اس وقت کو کام ملا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ در حقیقت یہ دن جو یہاں پر رکھا گیا ہے، نہ کوئی اس میں رمی ہے، نہ اس میں کنکر مارنا ہے، نہ اس میں کوئی اور عبادت ہے. تو ایک تو یہ دکھانا ہے کہ حکم ہمارے حکم میں ہے تقدس. دوسرا یہ کہ اور جتنے بھی کام ہے نا آگے وہ سب پورے قافلے کے ساتھ جا کے کریں گے. عرفات میں قافلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، مزدلفہ میں قافلے کے ساتھ اتر رہے ہیں، وہاں سے یہاں آ رہے ہیں تو رمی ایک ساتھ کر رہے ہیں، طواف زیارت کر رہے ہیں. یہ رات یہ دن اللہ نے دیا ہے انفرادی عبادت کا. یعنی یہاں آگے حج کے کام شروع کرنے سے پہلے یہاں تم اپنا رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ براہ راست قائم کرو. تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. اس طرح یہاں پر گزارو ایک دن ایک رات. اس میں تلاوت کرو، اس میں ذکر کرو، اس میں نفلیں پڑھو، اس میں جتنی عبادتیں ہیں وہ کرو، اور لبیک پڑھتے رہو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پڑھتے رہو. اس زمانے میں لبیک سے زیادہ فضیلت والا کوئی اور ذکر نہیں ہے جتنی فضیلت اس کی ہے کہ اپنی حاضری لگواؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو ایک آج کے دن میں ہمیں چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو وہ ذکر و فکر میں گزاریں. بہت سی مرتبہ ہم لوگ اپنی عقل سے سیر سپاٹے میں لگ جاتے ہیں، پکنک منانے آئے گویا. تو اس کے بجائے اس کا ایک جو صحیح مقصد ہے وہ پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی طرف لگا دیں. دیکھیے جیسے نماز کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو آنے سے پہلے وضو اچھی طرح کرو. وضو کر کے وضو میں بھی باتیں نہ کرو، وضو کرو تو باتیں نہ کرو، تاکہ تمہارا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر سے گھوم کر اللہ کی طرف آئے. اس میں دعائیں پڑھتے رہو وضو کرتے ہوئے. دعائیں کیوں پڑھوائی جا رہی ہے کہ اب تم ذرا دنیا کے کام سے اس وقت ہٹ کے ہمارے پاس آئے ہو تو اپنے ذہن کو فارغ کرو. اور پھر آ کے ہم سے سنتیں پڑھوائی جاتی ہے، تحیۃ المسجد پڑھوائی جاتی ہے، تحیۃ الوضو پڑھوائی جاتی ہے، سنتیں پڑھوائی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ تمہارا ذہن ایک طرف متوجہ ہو جائے. اور اب جب فرض نماز پڑھو تو تم اپنے دل کو متوجہ کر چکے ہو اپنے پروردگار کی طرف. اسی طرح اب یہ جو کل سے کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں، وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، یہ رمی ہے، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ چاہتے ہیں اللہ کی طرف توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع. تو ان سب کاموں سے پہلے ایک دن ہمیں دے دیا کہ اس بیٹھ کر آرام بھی کرو اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ. اس دنوں میں لو لگاؤ گے تو اب تمہارے اندر ایک قابلیت پیدا ہو گئی، اس بات کی قابلیت پیدا ہو گئی کہ تم اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر اور دعائیں مانگو، تو ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی محض اس بنا پر کہ وہ ایک فرض ادا کر دیا، نہیں، اس سے پہلے ہمیں آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانے کے لیے. تو یہ مقصد ہے. اسی طرح اب آگے جو عبادتیں آنے والی ہیں، اب وہاں عرفات گئے تھے تو کہا جی ہم واپس
آ جائے اپنی جگہ پر جہاں پر مینا کے اندر خیمہ لگا ہوا ہے اور کھانے پینے کا بھی سامان ہے, بستر بھی لگے ہوئے ہیں, وہیں چلے جائیں. کہا نہیں, وہاں نہیں جانا. اب ایسی جگہ جانا ہے جہاں نہ کوئی خیمہ لگ سکتا ہے, نہ اس کے اوپر چھت ہو سکتی ہے, نہ تمہیں وہاں بیڈ ملے گا. وہاں تو تمہیں اپنی زمین کے اوپر سونا ہوگا جہاں آخر میں تمہیں جانا ہے. اس کو یاد کرو مزدلفہ میں جا کر, اور کھلے آسمان کے نیچے لیٹو, اور وہاں سے جی اچھا بھائی اب صبح ہو گئی, چلے تو معلوم ہوا کہ اب ہم مینا کے اندر واپس جائیں گے اور اس کے بعد کنکریاں ماریں گے. کنکریاں مارنا, اگر کوئی عقل سے سوچے اور کوئی غیر مسلم آ کر دیکھے کہ یار یہ 25 لاکھ آدمی ادھر سے ادھر پھر رہا ہے, اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کس بات پر کہ 7 کنکریاں مارنی ہے, اور وہ 7 کنکریاں جو ہے وہ مارنے کے لیے انسان جو ہے بڑا پورے انسانوں کا میلہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کنکریاں مار. مزدلفے میں کنکریاں چن رہے, اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ڈاکٹر, انجینئر اور عالم سب رات کو کیا کر رہے ہیں, کنکریاں چن رہے, اور جا کے مولوی کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ کنکری ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, اتنی گول ہونی چاہیے, اتنی چھوٹی ہو اتنی بڑی ہو. تو اور پھر اگلے دن جا کے مار کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے رمی کر لی, ہاں جی وہ کر دی, اللہ کا شکر ہے ہم ہی کرتے. تو کیا ہے یہ, ایک پتھر کے اوپر جا کے کنکریاں مارنا کوئی عقل کا کام ہے؟ لیکن مزیدار کام, لذت والا کام اور خوشی والا کام اور عبادت کا کام اس لیے بن گیا کہ ہم نے کہا تھا مارو, ہم نے کہا تھا مارو, اس جمرے کو مارو, ہم نے کہا تھا, اس لیے عبادت بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو عبادت بنا دیا. آج جا کے مار لو, میرا میں بیٹھے نا, آج جاتے کوئی کہ آج تو خالی پڑا ہے جمرہ, تو آج ہی کر لو یہ کام. تو وہ کوئی عبادت نہیں, وہ اس کی کوئی وقت نہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں, کیوں اس کا حکم نہیں ہے. کل ہوگا جب واپس آئیں گے تو پرسوں ہوگا, اس وقت وہ عبادت بنے گی, مارنا وہ عبادت بنے گا. یہ ساری جو مشق کرائی جا رہی ہے در حقیقت اس بات کے لیے کرائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے عقل کا تم طاق پر رکھ کے آؤ. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آؤ تو عقل کو, دانش کو, اپنی حکمتوں کو, اپنی مصلحتوں کو طاق پر رکھ کر آؤ, ان کو جلا کر آؤ, ان کو مٹا کر آؤ. وہ صرف ایک ہی بات ہے کہ حکم ہے ہمارا, سب سے زیادہ تقدس اس حکم میں ہے. اور ایک بندے کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس میں چور و چرا کی گنجائش نہیں ہے, اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ میں یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, بس ماننا ہے. تو یہ تربیت اس کام کی دی جا رہی ہے. اب جب واپس لوٹ کے جاؤ گے اپنے وطنوں کو تو ذہن میں یہ بات بٹھا کر جاؤ گے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے, کوئی حکمت نہیں, کوئی مصلحت نہیں. اللہ کے ہر حکم میں حکمت مصلحت ہوتی ہے, لیکن تمہاری سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. لہذا آئندہ کبھی یہ نہ کرنا کہ جب یہ کہا جائے کہ قرآن نے فلاں چیز کو منع کیا ہے یا حدیث میں فلاں چیز کو منع کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں یہ نہ کہنا کہ کیوں منع کیا گیا. جس طرح حج کو آئے تھے تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ پتھر کیوں مار رہے ہیں, اس پر ہم لوگ بیٹھے ماشاءاللہ ایک سے اعلیٰ سے اعلیٰ عقل والا, سمجھ والا, لیکن کسی نے پوچھا کہ کیوں مار رہے, تو بھجے کا حکم ہے مار رہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان کھڑا ہے وہاں پر اور ہم اس کو مار رہے ہیں, اس لوگ جوتے سے بھی مار دیتے ہیں اس کو جمعرات کو.
تو جوتے سے مارنا معتبر نہیں. جو ہم نے کہا وہ کرو. کنکر مارو, کنکر کوئی اٹھا کے بڑا پتھر مار دے تو جوش میں آ گئے. وہ اطاعت نہیں ہے. اطاعت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. تو یہ ذہنیت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب وہاں جب جاؤ گے تم سے کہا جائے کہ سود حرام ہے. اب آپ وہاں پر یہ کہو کہ کیوں حرام ہے, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیوں حرام ہے, پھر مانوں گا. تو کیا ہوا, یہ بندگی تو نہ ہوئی, یہ بندگی تو نہ ہوئی, یہ اپنے عقل کی غلامی ہوئی, اپنی سوچ کی غلامی ہوئی. یہ بندگی نہیں ہے. بندگی وہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے کر کے دکھائی. کہا کہ بیٹے کو قتل کرو, بیٹے کو ذبح کرو. پلٹ کر یہ نہیں پوچھا جی کیوں ذبح کرو, اس نے کیا قصور کیا. بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جی مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے, میرے گلے پر کیسے چوری کرو گے, کیا میں نے جرم کیا ہے. لیکن حکم ہے. اس نے کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان جس بات کا حکم دیا گیا ہے بس آپ کو کریے, میری فکر نہ کیجیے. چاچا جی جو ان شاء اللہ ہمارے صابری, آپ مجھے صبر کے دوارے میں رکائے. صبر کے معنی ہی یہ ہے, صبر کے معنی یہ ہے کہ انسان کی خواہش کسی ایک طرف انسان کو بلا رہی ہو, آدمی اور اللہ کے حکم کے خلاف ہو, تو آدمی اس خواہش کو اچھل کر, اس کو دبا کر, زبردستی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی طرف لیتا ہے. یہ ہے صبر, جس کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرین کو جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا وہ بے حساب اجر ہوگا, اس کی کوئی گنتی نہیں, اس کا کوئی شمار ہے. تو یہاں سے سبق لے کر یہ جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جب عشرہ ذوالحجہ شروع ہوتا ہے, جس دن سے یکم ذوالحجہ, اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان. یہ ایک روایت ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا ہے یہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ زمانے جو ہیں, یہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کبریائی کے اعلان کے لیے بنایا کہ بندے اس کی کبریائی کا, اس کے بڑے ہونے کا, اس سے بڑا کوئی نہیں. اکبر کے معنی یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں, وہ سب سے بڑا ہے. یہ کیسے رہو, جتنا زور سے بھی کہا جائے, یہ عام طور سے جو عبادتیں ہیں وہ یعنی خفیہ طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو. نماز میں اگر اکیلے پڑھ رہے ہو تو جو سجدے میں جو کچھ کہہ رہے ہو وہ کہو, خفیہ طریقے سے کہو. لیکن یہاں کہا گیا کہ بلند آواز سے کہو, لبیک بھی بڑے بلند آواز سے, اور تکبیر بھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بڑائی بیان کی جا رہی ہے. کل سے صبح سے تو وہ واجب ہو جائے گا فجر ہر نماز کے بعد. تو جب نماز ختم ہوگی کل سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک یہ واجب رہے گا ہر مومن کے لیے, ہر مرد کے لیے, عورت کے لیے, سب کے لیے. البتہ عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں اور مرد بڑے آواز سے پڑھیں, بلند آواز سے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کی نماز جہاں ہو رہی ہوگی تو وہاں تکبیریں زیادہ ہو رہی. اللہ اکبر بار بار تکبیر. ہمارے یہاں حنفی مسلک میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں زیادہ, یہاں 12 ہوتی ہیں, 12 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں, اور وہ بھی سنت سے ثابت ہے, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. تو تکبیر اس میں ہو, اللہ کی بڑائی کا بیان ہو رہا ہے. جا رہے ہو عیدگاہ جا رہے ہو تو پڑھتے ہوئے جاؤ لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کبریائی ذبح کر رہے ہو جانور تو کیا کہو گے, بسم اللہ اللہ اکبر, وہاں پر بھی اللہ اکبر. تکبیر تشریف میں اللہ اکبر.
یہ کبریائی کا بیان ان دنوں کے اندر اللہ کی سب سے بلند سب سے اعلیٰ ہونے کا بیان، یہ بھی در حقیقت اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جو ہمیں حکم دیے جا رہے ہیں اس زمانے میں، تو وہ سارے جتنے بھی ہیں اگر عقل سے سوچے آدمی تو اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ کنکریاں مارنا، ادھر سے ادھر 25 لاکھ آدمیوں کا ادھر سے ادھر منتقل ہونا اور اس کے سارے انتظامات کرنا، اس پر اربوں روپیہ خرچ کرنا عقل میں نہیں آتا۔ قربانی جو کر رہے ہوتے ہیں تو قربانی کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے، اور جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ بھئی اتنا روپیہ جو ہے وہ نالیوں میں بہ جاتا ہے، اتنا وہ قربانی کا اتنے ہی روپے جمع کر کے اگر کسی ترقیاتی کام میں استعمال ہوتے اور اس کے ذریعے کوئی بڑا پروجیکٹ تعمیر کیا جاتا تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ چاہتے قربانی کر لیتے ہیں۔ تو اور قربانی کیا چیز ہے؟ گلے میں چھری پھیرنا، بس۔ اس کے بعد تمہارا دل چاہے گوشت کھاؤ نہ کھاؤ، تقسیم کرو نہ کرو، قربانی ہو گئی، گلے میں چھری پھیر کر قربانی ہو گئی، بسم اللہ اللہ اکبر کہتا۔ تو یہ سارے احکام جو ہم نے اس زمانے میں دیے ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے اندر، وہ چاہے حج کا ہو، چاہے قربانی کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سمجھ میں بعض لوگوں کے نہیں آتے، تو نہ آئے سمجھ میں۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری عقل بڑی نہیں ہے، تمہاری سمجھ بڑی نہیں ہے، تمہاری خواہشات بڑی نہیں ہے، بڑی ہے تو ایک ہی ذات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کبریائی کا تصور خاص طور پر بٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے احکام میں تمہیں چور و چرا کرنے کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ تم بڑے نہیں ہو، تمہاری عقل بڑی نہیں ہے، تمہاری سمجھ بڑی نہیں ہے، بڑے ہم ہیں اور ہمارا حکم بڑا ہے۔ یہ بات دل میں بٹھانے کے لیے ساری کارروائی ہو رہی ہے کہ جب قرآن کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو پھر انسان کے سامنے چوائس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چور و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ کوئی مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، جب اللہ تعالیٰ اسے کسی بات کا حکم دے دے تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس حکم کے کو مانے یا نہ مانے، بس اس کو سر جھکانا ہے۔ مسلم کے کیا معنی ہے؟ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں نا، مسلم کس کو کیا معنی ہے؟ مسلم عربی زبان میں مسلم کے معنی ہے فرما بردار، تابع فرمان، جھک جانے والا، اپنی گردن جھکا دینے والا۔ کاہے پر گردن جھکا دینے والا؟ اللہ کے حکم کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ہماری تعالیٰ قال لہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اسلم۔ یہاں یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے تو کون تھا تم؟ وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، لیکن کہا جا رہا ہے اسلم، یعنی سر جھکاؤ اللہ کے حکم کے آگے۔ قال اسلمت للہ رب العالمین، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا پروردگار، ایسا جھکایا بیٹے کو ذبح کر۔ اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ دونوں نے جب فرما برداری میں اپنا سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا۔ تو اصل چیز یہ ہے سر جھکانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے ہر حکم کے آگے، اور چاہے وہ حکم اس نے براہ راست قرآن کے ذریعے دیا ہو یا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا ہو، اس کے آگے سر جھکانا یہ اسلام ہے۔ اور اس اسلام کی تربیت حج کے اندر دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم یہاں سے جائیں
تو واقعتاً اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا لے جائے جیسے آج ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے اور ہماری اصلاح بھی فرما دے، اور یہ سبق جو دیا جا رہا ہے، جو تربیت جو دی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ تو بھائی یہاں پر یہ دعاؤں کی تو جگہ ہی ہے، لیکن جہاں پر آدمی دعا کرے تو دنیا کے لیے بھی کرے، آخرت کے لیے بھی کرے۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ جو مزدلفہ میں مشعر حرام میں جب تم پہنچو فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو وہاں پر اللہ کا ذکر کرو۔ تو آگے پر ذکر فرمایا بھائی تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بس کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس اتنا کہتے ہیں، یا دنیا میں دے دیجیے جو کچھ دینا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کی طرف اس کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کو گمان ہی نہیں۔ پتہ ہے کہ جب تم دعا مانگ رہے ہو تو ٹھیک ہے مانگو اپنے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے، سب چیزوں کے لیے مانگ، لیکن بس مجھے کیا مانگتے ہیں، بس وہ مانگ کے چلے گئے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کو آخرت میں کیا حصہ ملے؟ لیکن کہو کیا کہو، دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی بھلائی بھی مانگو، آخرت کی بھلائی بھی مانگو، دونوں چیزیں مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا کی بات نہ مانگا کرو، مانگو دنیا کی بات، صحت مانگو، تعلیم مانگو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق مانگو، یہ سب کچھ مانگو، لیکن صرف اس پر اکتفا نہ کرو، جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی بات، وہاں کی دعا بھی کرو کہ اللہ ہماری آخرت بھی درست ہو، اور اپنے لیے اس کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے دعا مانگو، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جو آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دعا خاص طور پر کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی منشا کے مطابق بنا، آپ جیسا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، اور ہمارے اعمال بھی ویسے کر دیجیے، ہمارے اخلاق بھی ویسے کر دیجیے، ہمارے معاملات بھی ایسے کر دیجیے، ہمارے معاشرت بھی ایسے کر دیجیے، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی، ہر چیز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس زمانے کے اندر، اور یہ وقت اس کا بہترین وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اچھی دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قبولیت بھی فرمائے۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں تو یہ مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک خیر المسألہ، اللہ مجھے اچھی باتیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ہمیں پتہ نہیں کون سی بات اچھی ہے کون سی نہیں ہے، آپ ہمارے دل میں ڈالیے کہ کیسی چیز کا کیا بات مانگے، آپ سے کیا مانگے، اچھی بات ہمارے دل میں ڈال دیجیے، اچھی دعائیں ڈال دیجیے۔ خیر المسألہ وخیر الاجابہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ، اچھی دعائیں دل میں ڈال دیجیے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یا اللہ یہ دعاؤں کرنے کی جگہ ہے، یہ آپ نے دعا کے لیے جگہ بنائی ہے، ہمیں آپ نے یہاں پر بلایا ہے، دعا کرنے ہم چاہتے ہیں، ہمیں آتی نہیں، دعا کرنا نہیں آتا، یا اللہ وہ دعا کرنا بھی سکھا دیجیے اور دعا کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، یہ بھی مانگو، اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگیں۔ عالم اسلام ایک اضطراب میں مبتلا ہے، آپ حضرات سب جانتے ہیں اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ سارے وقت پورا ایک اضطراب میں ہے پورا عالم اسلام۔ تو اس کے لیے بھائی ہر شخص دعا کرے، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے عالم اسلام کے لیے بھی، سارے مسلمانوں کی مشکلات سے نجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں تمام منافع کے حق اپنی رضا کے مطابق آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔